نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم۔ اور تمہارے آس پاس بسنے والے دیہاتیوں سے کچھ منافق ہیں اور کچھ مدینے کے رہنے والے پکے ہو گئے ہیں نفاق میں، تم نہیں جانتے ان کو، ہم جانتے ہیں انہیں، ہم عذاب دیں گے انہیں دوبارہ، پھر وہ لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف۔ اس آیت مبارکہ کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے کل بیان کر دیا تھا۔ اس کا یہ حصہ کہ لا تعلمهم نحن نعلمهم، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے محبوب وہ اتنے ماہر منافق ہیں کہ اپنی بدباطنی اور دلی خباثت کو کسی طرح بھی ظاہر نہیں ہونے دیتے، کوئی بڑے سے بڑا زیرت بھی اس پر مطلع نہیں ہو پاتا، اور تو اور آپ بھی اپنے نفس کی صفائی اور فراست کی تیزی کے باوجود اللہ کے بتائے بغیر انہیں نہیں پہچان سکتے۔ ہاں اللہ تعالیٰ سے ان کی فریب کاریاں پوشیدہ نہیں۔ پھر فرمایا کہ ہم انہیں عذاب دیں گے دو بار، تو کس طرح انہیں دو عذاب دیں گے؟ پہلا عذاب تو انہیں یہ دیا گیا کہ انہیں رسوا کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، ان منافقوں میں سے چن چن کر میرے حضور نے فرمایا، اے فلاں اٹھو یہاں سے نکل جاؤ۔ مسجد نبوی شریف سے میرے آقا نے ان کو نکالا کہ تم منافق ہو، اے فلاں نکل جاؤ تم منافق ہو۔ چنانچہ ان کے نام لے لے کر انہیں نکال دیا اور ان کو رسوا کیا۔ یہ ان کا پہلا عذاب تھا اللہ کی طرف سے، اور دوسرا عذاب ان کو قبر میں ہوگا۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ عذاب قبر بھی برحق ہے۔ یعنی بعض لوگ ہمارے یہاں جو بے علم ہوتے ہیں اور منکرین حدیث ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ عذاب قبر کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ عذاب قبر کے بارے میں اتنی حدیث مبارکہ ہیں کہ بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اسے قبر میں بھی عذاب ملے گا، اور یہ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے۔ اگر کوئی نہ مانے تو گویا کہ وہ اس قرآن کی اس آیت کا انکار کرتا ہے۔ سنیے میں حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا، یعنی مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر کو سنائے۔ یعنی اگر عذاب قبر بندہ سنتا تو لوگ دفنانا چھوڑ دیتے۔ میرے آقا فرماتے اس خطرے کی وجہ سے پھر میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا نہ کی کہ تم عذاب قبر کو سنو، تو فرمایا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیتے اس لیے کہ میں نے اللہ سے دعا کرتا تاکہ وہ تمہیں عذاب قبر سنائے، لیکن میں نے دعا نہیں کی اس لیے لوگ نہیں سن سکتے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں نکلے۔ جب قبر تک پہنچے تو وہ ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ ہم بھی ان کے ارد گرد اسی طرح خاموشی سے بیٹھ گئے حضور کے، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک میں ایک حضور کی لکڑی تھی جس کے ساتھ حضور زمین کو کریدنے لگے، اور سر انور اٹھا کر حضور نے 2 یا 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، استعیذ باللہ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ یعنی حضور ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم یہ دعاؤں میں شامل رکھو اپنی کہ اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ یہ دعا ہمیں حضور نے سکھائی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب کیسے دعا مانگتے تھے، عذاب قبر سے اور دیگر چیزوں سے کیسے پناہ مانگتے تھے۔ تو اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو سکتی ہے تو یہ دعا یاد کر لے۔ میرے آقا اس انداز سے دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ
میں عذاب قبر سے، ومن عذاب النار جہنم کے عذاب سے، ومن فتنۃ المحیا والممات زندگی اور موت کے فتنے سے، ومن فتنۃ المسیح الدجال اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ یعنی ایک دعا میں میرے آقا نے عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے، زندگی میں انسان کے کتنے فتنے آتے ہیں، کتنے فتنے بعض لوگ اس کی زندگی میں موجود ہوتے ہیں، وہ دوست نما شیطان آس پاس ہی ہوتے ہیں کہ جن کو آستین کے سانپ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایسے خطرناک لوگ ہوتے ہیں کہ کب ہمیں فتنے میں ڈال دیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو میرے آقا نے ان سے بچنے کے لیے بھی، اور موت کے فتنے سے بھی، کیونکہ موت کے وقت انسان کی حالت کیسی ہوتی ہے خطرناک طریقے سے، اور ایسا نہ ہو کہ ہم زندہ ہوں اور دجال ظاہر ہو جائے، تو اس سے فتنے سے بچنے کے لیے بھی، یعنی اس ایک دعا میں میرے آقا نے 5 دعائیں ہمیں سکھا دیں کہ ان 5 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ آگے ارشاد فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم۔ کچھ دوسرے لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا تو انہوں نے ایک اچھا عمل اور دوسرا برا عمل ملا دیا، ان قریب اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ مدینہ طیبہ کے مسلمانوں کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئے کہ جو غزوہ تبوک میں حاضر نہ ہوئے، اس کے بعد وہ نادم ہوئے اور توبہ کی اور کہا کہ افسوس کہ ہم گمراہوں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ رہ گئے، حالانکہ رسول اللہ اور آپ کے اصحاب جہاد میں ہیں۔ جب حضور پر نور اپنے سفر سے واپس ہوئے اور مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو ان لوگوں نے قسم کھائی کہ ہم اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیں گے اور ہرگز اپنے آپ کو نہ کھولیں گے یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئیں اور ہمیں کھولیں۔ یہ قسمیں کھا کر انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے بندھوا لیا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے انہیں ملاحظہ کیا تو حضور نے فرمایا یہ کون ہیں؟ وہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جہاد میں حاضر ہونے سے رہ گئے تھے اور انہوں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو نہ کھولیں گے، یعنی انہوں نے قسمیں کھائی ہیں کہ یہ اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے جب تک آپ ان سے راضی ہو کر آپ ان کو خود نہ کھولیں۔ تو حضور نے فرمایا میں بھی اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں بھی انہیں نہیں کھولوں گا اور میں ان کا عذر قبول نہیں کروں گا کہ جب تک اللہ کی طرف سے مجھے ان کو کھولنے کا کوئی حکم نہ دیا جائے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھولا تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال جو ہے اس مال کے فتنے کی وجہ سے، یعنی یہ مال ہمارے رہ جانے کا سبب بنا، اب اسے آپ لے لیجئے اور صدقہ کیجئے، ہمیں پاک کر دیجئے اور ہمارے لیے دعائے مغفرت فرمائیے۔ میرے آقا نے پھر ان کو کھول تو دیا لیکن اگلا جملہ حضور نے فرمایا مجھے تمہارے مال لینے کا حکم میرے رب نے نہیں دیا۔ پھر اللہ نے ان صحابہ کی توبہ ایسی قبول کی کہ اگلی آیت میں ان کا مال بھی میں وہ بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، لیکن یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ اچھے عمل سے یا قصور کا اعتراف کر لینا اور توبہ کرنا، یہاں پر جو ایک اچھا عمل جو قرآن نے کہا عمل صالحہ، فرماتے ہیں اس سے یہ مراد ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیے کہ توبہ کیا ہے۔ توبہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے ان کی توبہ کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اور گناہوں کا اعتراف کرنا یہ توبہ کی دلیل ہے۔ تو اس سے علماء کہتے ہیں یہ پتہ چلا کہ گناہوں پر شرمندہ ہونا بھی یہ توبہ ہے، بلکہ توبہ کی ایک اہم شرط ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شرمندگی یہ توبہ ہے۔ اگر کوئی لفظ توبہ بھی نہ کرے لیکن اسے شرمندگی ہو گئی تو یہ بھی توبہ ہے۔ اور
بعض اوقات کسی انسان کو ایسی شرمندگی ہوتی ہے کہ عام طور پر وہ سارے گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ بے باک کون ہوتا ہے؟ بے باک وہ ہوتا ہے کہ جو گناہوں پر دلیر ہو جائے تو اس کی مذمت کی گئی، اور اس آیت سے علماء کہتے ہیں ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بڑی امید اس آیت نے ہمیں دے دی۔ وہ کیا دے دی؟ وہ یہ دے دی کہ اگرچہ ہمارے گناہ بے حد اور بے حساب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ نہ کچھ نیک اعمال کر لیتے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال ناقص ہیں تو کم از کم ہمارا نفس ایمان جو ہمارے پاس ہے وہ تو قطعی ہے اور یقینی طور پر درست ہے، وہ بھی نیک عمل ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا۔ آگے ارشاد فرمایا، اب جو انہوں نے مال لینے کی بات کی تھی تو میرے آقا نے ان کے مال لینے کے لیے اللہ نے ان کے لیے، اب یہ دیکھیے صحابہ کیسی عظمت والے ہیں، یہ توبہ بھی کرے تو کس شان سے توبہ کرتے ہیں، اور اللہ ان کی توبہ کس شان سے قرآن میں بیان کرتا ہے۔ آگے فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اے حبیب، تم ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ ان سے جو صدقہ ہے وہ قبول کر لیجئے، اور صدقہ سے مراد یہاں پر دو قول ہیں۔ ایک تو وہی ہے کہ جو ان پر واجب نہیں تھا لیکن انہوں نے وہ مال اللہ کی راہ میں دیا، اور دوسرا قول اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ زکوٰۃ تھی کہ جو ان کے ذمے تھی، انہوں نے توبہ کی اور وہ توبہ کے بعد زکوٰۃ ادا کرنی چاہی، تو اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا محبوب انہوں نے توبہ کر لی، اب آپ ان کی زکوٰۃ بھی لے لیجئے، اور اس کے بعد فرمایا کہ صدقہ پیش کرنے والے کے لیے محبوب دعائے خیر کر دیجئے، کیونکہ آپ کی جو دعا ہے وہ دلوں کا چین ہے۔ حضور کی دعا دلوں کا چین ہے، اور آپ کی دعا کی وجہ سے مومنوں کے دل کو چین ملتا ہے، اور مسلمانوں کو جس قدر رغبت اور محبت حضور کی دعائے مبارک کے حصول سے ہو سکتی ہے تو پھر کس چیز سے ہو سکتی ہے، کیونکہ حضور کی ظاہری زندگی میں بھی یہ تھا کہ حضور جس کے لیے دعا کر دیں تو اس کے دل کو چین مل جاتا تھا، اور ہمارے اعمال کے لحاظ سے بھی آج بھی حضور ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے حدیث پاک رکھتا ہوں کہ میرے آقا آج بھی اپنی قبر انور میں ہم سب کے لیے دعائیں کیسی کرتے ہیں۔ سنی حدیث پاک، یہ مسند البزار میں ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا انتقال فرمانا تمہارے لیے بہتر ہے۔ تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، اگر اچھے عمل پاؤں گا تو میں اللہ کی حمد کروں گا، اور اچھے اعمال کے علاوہ پاؤں گا تو میں تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا۔ تو میرے آقا کی بارگاہ میں ہر جمعرات کے دن، ہر پیر کے دن حضور کی امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میرا امتی اچھے کام کرتا ہے تو میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، اور میرے امتی اچھے اعمال کے علاوہ اگر اس سے کوئی سرزد ہوتا ہے میں اس کے نامہ اعمال میں دیکھتا ہوں تو بھی میں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوں۔ کیسے کریم آقا ہے کہ حضور کی دعا، حضور وہ جب حیات جب ظاہری زندگی میں تھے تو صحابہ حضور کی دعائیں لیا کرتے تھے، اور کیسے لیا کرتے تھے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں کوئی صدقہ لاتا تو میرے آقا اس کے حق میں دعائے خیر کرتے، اس کے لیے اس کے حق میں دعا کرتے۔ فرماتے میرے والد نے صدقہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تو حضور نے دعا فرمائی، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابو اوفا کی اولاد پر رحمت نازل فرما۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کا ہم سب کو قرب بھی عطا فرمائے اور حضور کی نگاہ کرم بھی عطا فرمائے، کیونکہ میرے آقا ہیں ہی ایسی شان والے، ہم ان کے امتی ہیں کہ ان کا نام ہی ایسا ہے، ان کا وجود مبارک تو بہت ہی شان والا، لیکن میرے آقا کا جب ہم نام لیتے ہیں تو ہمارے دلوں کو چین اور سکون مل جاتا ہے۔ تو جب بندہ ان کے عشق
میں اپنے آپ کو فنا کر دے گا تو کیا کچھ اس کو نہیں ملے گا۔ اللہ ہمیں حضور کی سچی غلامی کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں بہترین سیکھنے سکھانے سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، ریاکاری سے، غرور و تکبر سے اور نفس و شیطان کی ہر شرارت سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، اپنے محبوب کو ہم سے راضی فرما دے، حضور کی نگاہ کرم عطا کر دے، حضور کے عشق میں ہمیں پناہ کر دے۔ یا اللہ حضور کا ہمیں سچا غلام بنا دے، حضور کی سچی اتباع اور اطاعت کی توفیق عطا فرما، حضور پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا دے، ہمیں با عمل، با اخلاق، با حیا، با کردار بنا دے، ہمارے ظرف کو وسیع کر دے، ہمارے اندر جتنی برائیاں ہیں، بد اخلاقیاں ہیں، دور کر دے، قرآن کے نور سے ہمیں شفا دے دے۔ اے اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمیں ظاہری طور پر، جسمانی طور پر شفا عطا کر دے۔ یا اللہ جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما، یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دے، جس سب کی مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔